بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے، اور یہ بھی بتا دیا کیجیے کہ آپ کہاں سے ہمارے ناول کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے پیارے ریڈرز پلیز سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ آپ کا ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایکان وہ نرمی سے اسے پکارتا اس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ اس کی پکار پر جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ میں نے انکار کیا تھا، یقین کریں، میں نے سب کہا تھا، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے انکار کیا تھا، میں نے جان بوجھ کر آپ سے شادی نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے اسے وضاحتیں دے رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پسینے اور نمی سے تر، سرخ چہرہ اور بری طرح کانپتا وجود جیسے نیم جان ہو رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رباز تو اس کی حالت دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ سب ٹھیک ہے، ریلیکس رہو، میں جانتا ہوں تم نے جان بوجھ کر شادی نہیں کی اور نہ ہی مجھ پر کوئی زبردستی ہوئی ہے، ریلیکس۔ وہ اس کے سرد ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا۔ ایکان روتی جا رہی تھی۔ رونا بند کرو، مجھے اس شادی سے یا تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سو پلیز رونا بند کرو اور بیڈ پر چل کر بیٹھو۔ رباز پریشانی سے بولتا اسے وہاں سے اٹھانے لگا۔ وہ حکم کی تعمیل کرتی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رباز کو اس کا رویہ عجیب سا لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی روبوٹ ہے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا بھاری ہار اتارا۔ آنکھوں میں آنس لیے وہ بار بار رباز کو دیکھ رہی تھی۔ ایکان ٹھہرو، میں ہیلپ کرتا ہوں۔ اسے کانوں سے جھمکے اتارنے کے بجائے کھینچتا دیکھ کر وہ بے ساختہ ٹوک کر اس کے پاس بیٹھا۔ اس کے ہاتھ تھام کر اسے روکتا آرام سے اس کے جھمکے اتارنے لگا۔ اس کے وجود کی لرزش اور خوف زدہ صورت رباز کو عجیب سا احساس میں دھکیل گئی۔ وہ مجرم نہیں تھا، مگر ایکان کی بکھری حالت پر اسے اپنا آپ مجرم جیسا لگ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے پانی ڈال کر گلاس اس کے آگے بڑھا گیا۔ پانی پیو ایکان اور اطمینان رکھو، سب ٹھیک ہے۔ وہ پانی کا گلاس اسے پکڑا گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں پورا گلاس حلق میں انڈیل گئی۔ ایزی ہو کر بیٹھو، کیا اب ٹھیک ہو؟ اس سے خالی گلاس لے کر ٹیبل پر رکھتا وہ نرمی سے بولا۔ وہ لب کاٹتی ہاتھ آپس میں مسلنے لگی۔ وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ ٹھیک ہی تو نہیں لگ رہی تھی۔ رباز پریشانی میں مبتلا ہونے لگا۔ یکدم ہاتھ بڑھا کر اس کے نازک ہاتھوں کو تھام گیا۔ ایکان بری طرح سے ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ لاشعور میں کہیں اب بھی ماہد خان کا رویہ اٹکا ہوا تھا۔ ایکان اپنا ماضی بھول جاؤ، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تم اپنی حویلی میں ہو، یہاں سب تمہارے ساتھ ہیں۔ کبھی میری کوئی بات بری لگے تو تمہیں پورا حق ہے مجھے جتا دینا، شکایت لگا لینا۔ وہ اپنائیت سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے نرم لہجے میں بولا۔ ایکان یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ رباز نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کی نمی کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ وہ پلکیں جھپکتی بدستور اسے دیکھتی۔ رباز کو کسی معصوم بچے جیسی لگ رہی تھی۔ تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، تھکی ہوئی لگ رہی ہو، رباز نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ سر جھکا کر کلائیوں میں بھری چوڑیاں اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ وجود کی لرزش میں کمی آ گئی تھی، مگر وہ لباس اور زیورات اسے بری طرح سے چبھ رہے تھے۔ کیا تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں ایکان؟ وہ اس کا ہاتھ پیچھے کر کے آرام سے اس کی چوڑیاں اتارنے لگا۔ جی، ایکان غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا، کیا میں اتنا برا ہوں؟ وہ چوڑیاں اتارتے ہوئے اس کی توجہ ہٹانے کی غرض سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، میں بری ہوں۔ وہ بھیگی
لہجے میں بولتی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کو رباس پورے حق سے تھام کر چوڑیاں اتار رہا تھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے وہ منظر دھندلاتا جا رہا تھا۔ تم بری نہیں ہو، تم اتنی اچھی ہو کہ خان رباس نے تم سے شادی کر لی۔ تم بری نہیں ہو، تم اتنی اچھی ہو کہ خان رباس نے تم سے شادی کر لی ہے۔ تم اچھی ہو اور قابل محبت بھی ہو۔ جو لوگ تم سے محبت نہیں کر پائے وہ بد نصیب تھے۔ اپنا ماضی بھول جاؤ۔ ٹھیک ہے، رباس نے ساری چوڑیاں اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ وہ معصومیت سے سر ہلانے لگی، یوں جیسے سب سمجھ چکی ہے اور ہاں اب سے ایسا کرنے والی ہے۔ رباس بے ساختہ مسکرا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آج پہلی بار اتنی توجہ سے ایقان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بری تو بالکل بھی نہیں تھی۔ رباس کی آنکھ کھلی تو اس نے نظر گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ آنکھیں مسلتا اٹھ کر بیٹھا۔ رات ایک بستر پر سونے کی وجہ سے ایقان پوری رات چوکنا ایک کنارے پر سمٹ کر پڑی رہی تھی۔ اس نے جب جب کروٹ بدلی ایقان چونک کر اسے دیکھنے لگتی تھی۔ ایقان، تم آرام سے سو سکتی ہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایقان کی ان حرکتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ ایقان کی بے یقینی ماہد خان کے درندگی بھرے رویے کی بدولت تھی، مگر خان رباس کو اپنا آپ اب عجیب خفت میں مبتلا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جی میں سو رہی ہوں، وہ ہر بار یہی ایک جملہ دہرا رہی تھی۔ رباس کو تھک کر اٹھنا پڑا۔ میں اسٹڈی روم میں سونے جا رہا ہوں، ایزی ہو جاؤ، بلکہ چاہو تو ڈور لاک کر لو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اٹھ کر اسٹڈی روم میں بند ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا پیچھے ایقان سوئی یا نہیں، مگر اس کا خوف زدہ انداز اور چوکنا ہو کر بار بار جاگنا خان رباس سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی رات والی حالت پر اب رباس کو کچھ ندامت سی محسوس ہوئی تو اٹھ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اب بھی نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رباس نے واش روم میں جا کر وضو کیا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے جائے نماز نکالی۔ بیڈ پر ہلچل سی محسوس کر کے اس نے گردن گھمائی تو چونک گیا۔ ایقان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ رباس نے لائٹ آن کی تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ سرخ سوجی آنکھیں لیے وہ روشنی سے بچ رہی تھی۔ حالت بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات ایسے بیٹھ کر گزار چکی ہے۔ ایقان، تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ وہ جائے نماز ایک طرف رکھ کر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لب کاٹتی آنکھیں بھگو گئی۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ بھیگا بے بس جملہ رباس کو شرمندگی میں دھکیل گیا۔ وہ پوری رات اکیلی پریشان ہوتی رہی تھی اور وہ مزے سے سوتا رہا۔ نیند کیوں نہیں آئی؟ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ مجھے جگا دینا تھا۔ وہ تعصب سے اس کا جھکا ہوا سر دیکھنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سمیٹنے کی کوشش میں اس کا ہاتھ ایقان کے رخسار سے ٹکرایا تو تپش محسوس کر کے وہ آہ بھر گیا۔ وہ بخار میں مبتلا تھی، شاید ڈرتی رہی تھی یا پھر گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مسئلہ جانے بنا اس سے بددل ہو کر خود کو اسٹڈی روم میں بند کر لیا تھا۔ بہت غلط کیا تھا، اب احساس ہو رہا تھا۔ ایقان، یہاں لیٹو، میں تمہارے لیے دودھ لاتا ہوں، میڈیسن لوگی تو نیند آ جائے گی۔ وہ نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلاتا تکیا سیٹ کر کے اسے سلانے لگا۔ وہ فرما برداری سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی لیٹ گئی۔ رباس کمرے سے نکلا تو سامنے ملازمہ خانی بیگم کے لیے چائے لے جا رہی تھیں۔ لالا صاحب، کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ اسے دیکھ کر وہ رباس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، ایسا کرو، ایک گلاس دودھ گرم کر کے لا دو۔ رباس نے اسے تاکید کی تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ وہ کمرے میں جا کر قضا نماز پڑھنے لگا۔ ملازمہ دودھ لائی تو بخار کی ٹیبلٹ لے کر وہ ایقان کے پاس بیٹھا۔ اسے دودھ کے ساتھ میڈیسن دے کر پھر سے سلایا اور اس پر چادر ٹھیک کرتا وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ایقان، تمہیں بہت وقت دینا پڑے گا، بہت توجہ اور نرمی، تمہیں سنبھالنا مشکل ہے، مگر اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ میں اپنی رات والی حرکت پر شرمندہ ہوں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑاتا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے بال سمیٹ کر اس کی جلتی پیشانی پر ہاتھ رکھ گیا۔ ایقان سرخی میں ڈوبی آنکھوں سے رباس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا وہ ترس کھا رہا تھا؟ نہیں، شاید وہ پرواہ کر رہا تھا ایقان کی۔
رات وہ گزرے وقت کے بار بار خیال آنے پر سو نہیں پائی تھی، مگر عباس کا اٹھ کر وہاں سے چلے جانا اسے اندھیروں میں دھکیل گیا تھا۔ مگر اب ایسی پرواہ اور ایسی توجہ، کیا وہ واقعی برا انسان نہیں تھا؟ ہاں، مرد سب تو برے نہیں ہوتے۔ رواز نرمی سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ وہ اسے سوچتی نیند میں جا چکی تھی، مگر پہلی رات اس بار بھی اس پر بھاری ہی رہی تھی۔ وہ اس رات بھی جاگتی رہی تھی، اکیلی بیٹھ کر روتی، اسے سوچتی نیند میں جا چکی تھی، مگر پہلی رات اس بار بھی بھاری رہی تھی۔ وہ اس رات بھی جاگتی رہی تھی، اکیلی بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ رواز کا اسے یوں چھوڑ کر جانا اسے ڈرا گیا تھا۔ وہ آگے کیسا رویہ رکھے گا؟ مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ پریحان اور علیحہ کی بات سن کر اورات کا دماغ گھوم گیا۔ حمالہ نے اس کے پسند کیے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور اپنی ضد کی وجہ سے آج ولیمے کے روز اس نے مرحا سے ڈانٹ کھا دی تھی۔ مردان خانے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی تو رک گیا۔ حمالہ ڈھیلے ڈھالے حلیے میں دوپٹہ الٹا سیدھا خود پر ڈالے کچن میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتا تیزی سے اس کے سر پر پہنچا۔ ملازمائیں اسے کچن کے دروازے پر دیکھ کر دوپٹے سنبھالتی تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ حمالہ گھبرائی ہوئی سی چہرہ چھپاتی اپنے لیے محفوظ جگہ تلاشنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ صرف ماہد خان سے بات کرنے پر ٹوکا تھا، اس میں کیا اتنی بڑی بات تھی جس پر ڈرامہ کر رہی ہو؟ اور آج سختی سے سوال کرتا، سب احتیاط بھلائے اسے گھور رہا تھا۔ ٹوکا نہیں تھا، ڈانٹا تھا، وہ بھی سب لوگوں کے درمیان۔ حمالہ نے پلٹ کر اس کی تصحیح کرتے ہوئے اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ اورات نے ابرو چڑھا کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ غلط کرو گی تو ٹوکوں گا ہی۔ ماہد خان نہایت چیپ انسان ہے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ میں پہلے بھی تمہیں لاپرواہی سے روڈ پر انجان لڑکے کے ساتھ دیکھ چکا ہوں۔ اپنی حرکتوں پر غور کرو اور پھر اس پر اپنی ڈھٹائی دیکھو۔ خان اورات شیلف پر ہاتھ مارتا شدید غصے میں بول رہا تھا۔ حویلی کی کوئی لڑکی ایسی لاپرواہ نہیں تھی۔ اسوان شہر میں رہتی تھی، اس کے باوجود پردے کا خیال رکھتی تھی، مگر حمالہ کو جب سے وہ جاننے لگا تھا اس کی حرکتیں اعصاب پر بھاری پڑ رہی تھیں۔ نہ وہ پردے کا خیال رکھتی تھی، نہ سمجھانے کا اثر لیتی تھی، ہر بار اپنی مرضی کرتی تھی اور چاہتی تھی اسے ڈانٹا بھی نہ جائے۔ تب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ماہد لالا۔ حمالہ اس کے غصے سے ڈر کر وضاحت دینے لگی۔ جب ماہد کو لالا کہنے پر اورات کا ضبط جواب دینے لگا، نہیں ہے وہ تمہارا بھائی، کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے تمہارا، آئندہ اس کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ وہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوتا اسے ٹوک گیا۔ اپنے قریب ابھرتی اس کی بھاری آواز پر حمالہ کا دل ڈوب گیا۔ اسے لگا وہ ابھی ہاتھ نہ اٹھا دے۔ آپ بھی میرے لالا نہیں ہیں، میرے لالا صرف الہام ہیں، آپ مجھے نہیں ڈانٹیں۔ حمالہ اس کی سختی سے سہم رہی تھی، مگر جواب دینا ضروری سمجھا۔ آج سے پہلے اس پر کبھی کسی نے ایسے غصہ نہیں کیا تھا۔ آج خان اوراد اس کی گڈ بک سے نکل گیا تھا۔ سمجھا نہیں رہا، وارن کر رہا ہوں، آئندہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو کسی کا لحاظ نہیں کروں گا، اور سب کو تنگ کرنا بند کرو۔ تمہارے ان فضول ڈریسز کے پیسے میں داور چاچو سے لے چکا ہوں۔ اورات نے اس کے ڈرنے پر پیچھے ہو کر سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے چلا گیا۔ حمالہ منہ کھولے دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ لالا نے مجھے دھمکی دی، اس کا صدمہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ غصے سے برتن پٹکنے لگی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اب اپنی ناراضگی بھلا کر کھانا کھانے آئی تھی، مگر اورات کے غصے نے پھر سے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب تک جن لالا سے واسطہ نہیں پڑا تھا زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ اللہ کرے شہری لڑکی سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے شہر شفٹ ہو جائیں، ہماری جان چھوٹے گی ان سے، سڑیل انسان۔ وہ نہایت ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ بد دعائیں دیتی دھپ دھپ کر کے کچن سے نکل گئی۔ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، پھر اورات لالا کو کیوں اتنا غصہ آتا ہے مجھ پر؟ میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ اپنے کمرے میں بند ہو کر وہ اداس سی سوچ رہی تھی، جبکہ مردان خانے میں جاتے اورات کا حمالہ کو سوچ سوچ کر دماغ گھوم گیا تھا۔ اس لڑکی کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، ایک بار تم پر حق حاصل ہو جائے پھر تمہارے الٹے دماغ کا اچھے سے علاج کروں گا۔ وہ سر نفی میں ہلاتا مردان خانے میں پہنچا اور خان رباس کے پاس جا بیٹھا۔
تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم نے پوچھا ہی نہیں۔ رباز نے اس کے بیٹھتے ہی گلا کیا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولا۔ وہ اب ہماری فیملی کا حصہ ہے، کیئر تو شو کر سکتے ہو نا۔ رباز نے اسے گھور کر کہا۔ ابراہیم لالا سے پوچھ لیا تھا، انہوں نے بتایا وہ اب ٹھیک ہیں۔ آپ کو اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور رات نے اکتا کر بھائی کو دیکھا۔ میں تو ایسا ہی ہوں، رباز مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اور رات نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا ہوا اور رات؟ کچھ الجھے ہوئے لگ رہے ہو، رباز نے اس کا موڈ خراب محسوس کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں، اپنی الجھن میں کچھ دنوں تک سلجھا لوں گا۔ آپ بتائیں، خوش تو ہیں نا؟ وہ اپنی بات گھما کر بڑے بھائی کو دیکھنے لگا۔ انہیں چھوڑیں، مجھ سے پوچھیں میں کیسا ہوں۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، کیا یہی پیار ہے؟ الہام دھپ سے اس کے پاس بیٹھ کر شوخی سے بولتا۔ آخری جملے پر گنگنانے لگا۔ الہام، تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں۔ ہم اس ایج میں کافی میچور ہو چکے تھے، تمہیں کیا بچپنا سوچتا رہتا ہے؟ رباز نے اسے دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے شوخی دکھانے لگتا تھا، گنگنانے لگتا تھا۔ اس حویلی کے باقی تینوں لڑکے ایسا مزاج نہیں رکھتے تھے، سنجیدہ اور میچور تھے، تبھی الہام کا مزاج انہیں پریشان کرتا تھا۔ پریشانی کیا ہے آخر؟ زندہ دل ہوں، آپ لوگ تو۔ او خیر، الہام کندھے اچکا کر بول رہا تھا، جب خیال آنے پر چونک کر سیدھا ہوا۔ رباز لالا کی تو شادی ہو گئی ہے، اب تو ہنستے مسکراتے نظر آئیں گے۔ الہام نے شوخی سے آنکھ مارتے ہوئے خان رباز کو دیکھا تو اور رات اس حرکت پر اسے گھور کر رہ گیا۔ پہلے کب ناراض رہتا ہوں اور سڑیل ہے میں نہیں، اور رات سڑیل ہے میں نہیں، رباز نے ہنسی دبا کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں کیا کہا لگا کر ہنسے اور رات نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے الٹی باتیں نہیں پسند، فضول باتوں پر ہنسی نہیں آتی، اور ہاں، فضول حرکتیں بھی برداشت نہیں ہوتی۔ خان اور رات سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اور تمہیں انسان پسند ہیں، تم سے لڑکیاں برداشت نہیں ہوتی، تمہیں ہمارے سوال بھی برے لگتے ہیں۔ رباز نے انگلیوں پر گن کر مزید خامیاں بتائیں۔ اور آپ کو میرا شوخیاں کرنا نہیں پسند، میرا بولنا نہیں پسند، میرا پڑھائی سے بریک لینا برا لگتا ہے، الہام نے سوچ سوچ کر مزید بتایا۔ اور تمہیں میرا دیر سے گھر آنا نہیں پسند، میرا ہاسپٹل میں رہنا برا لگتا ہے، لیڈی ڈاکٹرز کی کالز سے الجھن ہوتی ہے، حالانکہ یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ اسی وقت وہاں آئے ابراہیم نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ خان اور رات نے ناک چڑھا کر ان تینوں کو دیکھا۔ بتاؤ یار، یہ کیسی زندگی ہے؟ تمہیں کچھ پسند بھی ہے؟ تمہیں کچھ پسند نہیں آتا؟ مجھے فکر ہے اپنی شادی پر، تمہیں اپنی دلہن پسند نہ آئی تو کیا کریں گے؟ ابراہیم سامنے صوفے پر بیٹھ کر اس کے لیے تفکر ظاہر کر رہا تھا۔ ان تینوں کے چہرے ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہو رہے تھے۔ اور رات سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ارینج میرج بھی پسند نہیں، اس نے جاتے جاتے ان تینوں کو جتایا تو وہ چونک سے گئے۔ اور رات کسی کو پسند کرتا ہے؟ رباز حیران ہوا۔ مجھے یہی لگتا ہے، ابراہیم نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ اور رات لالا تو بہت تیز نکلے، الہام ہنس رہا تھا۔ سنو حمینہ، مالی بابا تمہیں بلا رہے ہیں، جلدی جاؤ۔ ملازمہ کے پیغام پر وہ گھبرا گئی، تیزی میں جیسے سے ثنا بیگم کا دوپٹہ استری کیا اور ان کے کمرے میں رکھ کر بھاگی۔ بیٹا یہ بچی کو سنبھالو، رو رو کر اس کی حالت بگڑ گئی ہے۔ مالی بابا سرونٹ کوارٹر کے سامنے پریشان سا کھڑے ہوئے مل گئے تھے۔ حمینہ نے اس سے بچی کو لیا تو اس کے اوسان قطع ہونے لگے۔ گڑیا، میری گڑیا، بچی رو رو کر اب نیم جان ہو چکی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، اسے بستر پر لٹا کر کپ کپاتے ہاتھوں سے دودھ بنانے لگی۔ فیڈر بنا کر اس کے منہ سے لگایا تو وہ دودھ پینے کے بجائے منہ سے نکالنے لگی۔